آج ماشاءاللہ یہ میرے پاس ایک پاسپورٹ موجود ہے. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا یار. یہ دیکھیں, یہ شینگن ویزا اپروو ہوا ہے, پاسپورٹ کے اوپر لگا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ میں میرے ایک بھائیوں جیسی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میں یہ گفٹ کرنے جا رہا ہوں آج. ٹھیک ہے, یہ کافی ٹائم سے تقریباً 1 سال ہو گیا اس کو, یہ کیس ہمارا پینڈنگ میں پڑا تھا. ایکچولی یہ ہوا کہ میرے ایک دوست تھے, وہ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا ہوا تھا, تو یہ وہاں پہ نا ان کے ڈیرے کے اوپر یہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اپنا 2-2.5 مرلے کا نا کوئی مکان تھا, تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ نا بڑا ظلم ہوا. ظلم ایسے ہوا کہ ان کے اپنے کوئی ریلیٹیوز تھے جنہوں نے ان کے مکان کے اوپر قبضہ کیا, ان کے سر سے چھت کھینچی گئی. اور ان کے ساتھ یہ بڑے بیچارے نے نا بڑے حالات دیکھے ہیں, بڑے معاملات دیکھے ہیں زندگی کے اندر. تو مجھے بہت اس کے اوپر ترس آ رہا تھا, اور یہ بندہ رو رہا تھا میرے پاس بھی, اس کے پاس بھی, کہ بھائی میرا کچھ کرو. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم کے اوپر اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ مجھے کوئی ویزا دو یا یہ کرو. لیکن وہ بندہ, ظاہر سی بات ہے, جب ایک بندے کے سر سے چھاتی کھینچ لی گئی تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو وہ میرے ساتھ موجود ہیں, تو میں ان کو ادھر کیوں نہیں بٹھایا, کیونکہ یار ہر بندے کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے, ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے, تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ میں اس کو ادھر بٹھا کے تو میں نیکی بھی کروں اور میں اس کو ضائع بھی کر دوں. میں ادھر بٹھا کے, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, دیکھیں. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر آپ اور میں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ جی میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا آپ کو یہاں پہ آ کے جی یہ دیکھیں میں نے فری میں کیا تھا, ایسے کیا تو اسے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کیوں نہیں بٹھایا کہ یار ہر بندے کی ایک عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. چلے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویزا کیسے آیا. آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ فرقان صاحب اتھوں اتنا پیسہ لائی جا رہا ہے, لوگوں کے اتنے فری کرے جا رہے ہیں. ابھی یہ دیکھو کتھوں آ رہا ہے, یہ بھی میں تمہیں دس دیں ویزا کتھوں آیا, کیسے آیا یہ ویزا. تو وہ میرے ساتھ موجود ہیں, میں 2-4 باتیں ذرا ان سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فرقان بھائی, بہت شکر ہے اللہ کا. تو ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے کافی, آپ کا ویزا آ گیا ہے. فرقان بھائی, یہ آپ نے میری نا ساری زندگی کی پریشانیاں دور کر دی ہیں. انشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی بھی ایسے جا سکوں گا باہر. میں اپنی پریشانیوں میں ایسے گمراہ ہو گیا تھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. نہیں انشاءاللہ میں دیکھیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا اور الحمدللہ پورا کیا ہے. آپ نے سچ بات بتانی ہے کہ آپ سے 1 روپیہ بھی لیا ہم نے. فرقان بھائی 1 روپیہ نہیں لیا گیا. میں تو اتنا خوش ہوں کہ چلو میں آپ کو کیا بتاؤں. میری والدہ بہت خوش ہے کہ یار میں ابھی باہر جا رہا ہوں. میں نے والدہ بھی آپ کو بہت دعائیں دے رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے آپ نے ہمیں. اب میں کیا بتاؤں آپ کو, میری والدہ آپ کے لیے بہت دعائیں کر رہی تھی. وہ ارے نہیں آپ روئے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ رو کیوں رہے, میں آپ کو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میری بات سنیں. میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہاں پہ, کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے چہرے پہ خوشی آئے. ٹھیک ہے نا, رونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ جو بھائی کے لائق ہوا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا آپ کے لیے. باقی آپ نے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں لینی. ٹھیک ہے, جہاں تک ہمارے لائق ہوا ہم آپ لوگوں کے لیے کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. ہم ساری زندگی میں, میری والدہ, ہمارے گھر والے آپ کا بہت شکر گزار رہیں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں, پیار ہے آپ کا اور آپ لوگوں کی محبت ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بھی میں یہ شو کروا رہا ہوں کہ جی یہ فرقان صاحب اتنا کر رہے ہیں. فرقان کی کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے جی میں کر رہا ہوں لوگوں کے لیے. نہ یہ میرے دوست ہیں, ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا نا, تو ان کی والدہ کی یہ خواہش تھی. یہ باہر ہوتے ہیں تو ان کے وہاں پہ اپنے سٹور وغیرہ ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے ریچ ہیں یار, بڑا ان کا کام ہے. ادھر پاکستان کے اندر بھی بہت بزنس ہے ان کا. تو یہ وہاں ہوتے ہیں, ان کی نا والدہ کی خواہش تھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ کہتی تھی کہ پتر تو کسی نہ کسی نو روزگار دینا ہے اپنی زندگی دے وچ. بات ایسی ہوئی کہ جب میں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو میں گیا تھا ادھر, تو وہ بیٹھے ایسے ہی نا مجھے سنا رہے تھے, بتا رہے تھے. کچھ انہوں نے ہیلپ کی, کچھ تھوڑی بہت دوستوں نے ایسے مدد کی کر کے. تو ہم نے جتنا ہوا ہم سے بھائی ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے. ٹھیک ہے نا, میرا کبھی بھی یہ مطلب ہی نہیں تھا, میرا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ جی میں لوگوں کو آگے دکھاؤں جی دیکھو جی میں ایسے کر رہا ہوں, میں لوگوں کی یہ ہیلپ کر رہا ہوں. یقین کریں اب پتہ نہیں یہ ویڈیو بنانے کے بعد میں گھر جاؤں گا, میرے والد صاحب مجھے کان پکڑا لیں گے وہاں پہ. تو وہ مجھے اکثر یہ بات سمجھایا کرتے ہیں, کہتے پتر ایک ہاتھ نہ دیو تے دوسرے ہاتھ نوں پتہ نہ لگے. کہتے جی تسی یہ نیکی کر کے سارا کچھ اس طرح دکھاوا ہی کرنا ہے, وہ تہاڈی نیکی دا کی فائدہ. تو بات بھی ٹھیک ہے ان کی. باقی یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا داری ہے, اتنا کہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں کہ یار دیکھو ہم بیٹھے نہیں ہیں سسٹم کے اوپر. اچھا یہ میں سارا کیوں کر رہا ہوں,
بہت سے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں بس پتہ نہیں یہ فراڈ کا نیا طریقہ ہے ان کا یا کوئی چیز ہے. آپ یقین کریں کوئی بندہ نیچے آ کے بولے کہ میں نے کسی بندے کو بولا ہے کہ جی مجھے اتنے پیسے دو میں پھر آپ سے بات کروں گا, یا مجھے اتنے پیسے دو میں آپ کی کنسلٹنسی پھر کروں گا, میں نے آج تک کسی سے, یقین کریں میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک کسی سے کوئی 1 روپے کا میں نے چارج نہیں کیا. ٹھیک ہے, میرے اوپر پریشر اتنا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ پریشر اس وجہ سے ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی اپنی یہ 70 کنٹری ویزا سیریز جو ہے یہ تو نے سٹارٹ کی, اس کو بند کر. ٹھیک ہے, جو لوگ 20 25 ہزار دے کے فائل بنا رہے تھے صرف اپنی, میں لوگوں کو وہ فری میں دے رہا ہوں سب کو. میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے بیٹا علم آ جائے نا علم کو بانٹو, جتنا بانٹ سکتے ہو علم کو بانٹو. تو میں وہی کر رہا ہوں, میرے پاس ایک چیز آئی میں وہ کر رہا ہوں, میں بانٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ایسی ہے سیدھی گل دساں تو جٹ جے بندے میرے ساتھ 2018 میں فراڈ ہوا, میرا 30-35 لاکھ روپے میں نے ضائع کیے انہی کاموں کے پیچھے. میں جسٹ لوگوں کو یہاں پہ نالج دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بھائی جو کام آپ ان 2 نمبر ایجنٹ مافیا سے کرواتے ہو پھر آپ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہو, نہ آپ کے پاس کچھ آتا ہے, نہ ویزا آپ کو ملتا ہے, نہ پیسے واپس ہونے کے آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں, تو وہ کام آپ خود کر سکتے ہو. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے بھی کسی کے غیر کے آگے جا کے ماتھا ٹیکنے کی, کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی دہلیزوں کی مٹی چاٹنے کی جا کے. تو جب سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا علم ہے سب کچھ ہے اور کیا چاہیے ہمیں. تو وہی چیز میں لوگوں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں, لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں, اگر ہماری وجہ سے کسی بندے کا کوئی روزگار چلتا ہے, کوئی بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے لگائیں, آپ ایسے کیسے گزارا کریں. یقین کریں میرا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے پیچھے ایسے بہت سارے کیسز اپروو کروائے, میں نے آج تک آگے بتایا ہی نہیں لوگوں کو. مجھے تو یہ ایک آدمی تھا اس نے مجھے مشورے دیا, انہوں نے کہا بھائی نا اگر تو اتنے کو تھوڑی کامیابی چاہتے تو انہوں نے کہا انہوں دکھاؤ تھوڑا, لوگوں کو دسو, لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہو, لوگ پھر آئیں گے. کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پوزیٹیوٹی چلتی نہیں, نیگیٹیوٹی تو ہر بندہ جا کے دیکھتا ہے نا. کوئی آگے جی بیٹھ گیا جی وہ آگے گالی گلوچ کر رہا ہے, کوئی دوسروں کی تذلیل کر رہا ہے, نیچے پھینک رہا ہے ان کو, ان کے سجدے کروا رہا ہے, وہ سب مزے سے دیکھتے ہیں. یہ جسٹ اور جسٹ آپ کو ایک موٹیویشن دینا ہے. میرا مقصد یہ ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی جان آپ آئیں اس چینل کے, یہ چینل میں نے بتایا کہ یہ آپ کا ہے میرا نہیں ہے, اس کو آپ پیار دکھائیں, سپورٹ کریں. انشاءاللہ ان دا فیوچر میں آپ کے لیے وہ چیزیں لے آؤں گا جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ابھی تو یہ یار شروعات ہے, ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, تو آپ شروع کے اندر ہی اپنی روحانی خودکشی کر کے بیٹھ جائیں گے تو فائدہ کیا ہے. تو باقی ٹینشن نہیں لینی, کسی قسم کی ٹینشن پریشانی نہیں لینی جب تک یہ بھائی بیٹھا ہے. باقی یہ ہے کہ میرے اوپر یار بڑا پریشر ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سم ٹائم اکیلا بندوں میں انسان گر جاتا ہے, پٹری سے اتر جاتا ہے, آپ جانتے ہوں گے, بہتر جانتے ہوں گے. باقی یہ ہے کہ آئے دن کو نئی سے نئی کال آ جاتی ہے, جی ہم ایدا کر دیں گے تے اسی اودا کر دیں گے, اسی چوک لیں گے تے اسی انج کر دیں گے. تو اس کے اندر یار پھر تھوڑی سی ٹینشن پرابلمز تو ہر بندے کے لیے بنتی ہیں. میں یہی سوچتا ہوں کہ یار میں آج تک کسی دا برا تک کیتا کوئی نہیں, ٹھیک ہے. باقی جنہوں نے کو مارنا تے بھائی مار دیو, گل ختم ہے. باقی یہ ہے کہ میں اپنی دنیا داری کے لیے بھائی کچھ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ پیسے کمانے میں بالکل نہیں آیا, میں صرف یہاں پہ کلیجے کمانے آیا ہوں. مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے, میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے. بس مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میرے نیچے پورش ہو, کریرا ہو, مرسڈیز بینز ہو, تو میں پھر ہی روڈ سے گزروں تو لوگ مجھے دیکھیں واہ جی کو بندہ جا رہا ہے. ہمیں صرف ایک یہی شوق ہے کہ بس اپنے ملک کی, اپنے لوگوں کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لیں, ٹھیک ہے. یہ میں اپنی لاسٹ ویکیشنز کی میں تیاری کر رہا ہوں. مجھے یہ دنیا داری سے, ان چیزوں سے مجھے کوئی نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اپنی دنیا داری کے لیے نہ میری سوچ تھی نہ میں یہ کام کرنے آیا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اس کا ریوارڈ میں نے یہاں نہیں لینا, میں وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو میں بس اسی چیز کے لیے ہوں. پتہ نہیں یار کوئی ایک ایسا کام کر جاؤں زندگی کے اندر, یہ میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایک ایسا کام کر جاؤں کہ جس دن میں قبر میں اتارا جاؤں تو میں سکون کے ساتھ مطمئن ہوں اپنی قبر کے اندر بھی. باقی یہ جو لوگ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, ان کے بہکاوے میں بالکل نہیں آنے والا, ٹھیک ہے. یہ اپنے ذہن و گمان سے یہ چیزیں نکال دیں کہ آپ لوگ مجھے سسٹم سے اٹھا لیں گے. آپ مجھے سسٹم سے بالکل نہیں ختم کر سکتے, بالکل نہیں اٹھا سکتے. یہ اپنے وہم نکال دو اپنے ذہنوں میں سے, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے تھریٹس اور آئیں گی میں دگنا ہو کے پیش آؤں گا. یہ میں آپ کو آج میں پھر آن ایئر میں بتا رہا ہوں, میں پیچھے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور میں یہ پھر بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے آئندہ سے کوئی بات ایسی کوئی کی آپ نے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ ان ریسوں کے گھوڑے نہیں ہیں, ہم وہ لمبی ریسوں کے گھوڑے ہیں. ہمیں نہیں چھیڑو, ہمیں چھیڑو گے ہم دگنے ہو گے, آگے آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی جتنا میرے لائک ہوا انشاءاللہ میں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ضرور کرتا رہوں گا. تو باقی بھائی جان, باقی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہم تو آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا ہمارے لیے کیا ہے. انشاءاللہ
वहाँ पर जाएंगे तो हमारी वालदा जो भी है सब आपके लिए दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी भी आपके साथ बुरा ना हो। ये जो लोग कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, और आप जैसे लोगों को गाइड कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी यही कहूँगा कि आप आपसे मिलें, इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह। उनको भी गाइड करें, वो भी जाना चाहेंगे जरूर इंशाल्लाह अगर आप उन्हें गाइड करें तो। बस आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ठीक है। देखिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई चीज नहीं है। अब आपको पता है, ये सबसे पहले तो अपना ये संभाले ना आप। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये यकीन करें, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। हमारी औकात ही नहीं है, हमारी हैसियत नहीं, हम कौन होते हैं कि ऐसा करने वाले, ठीक है। ये तो अल्लाह एक सिर्फ वसीला बनाता है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप स्टेबल हो जाएं, अब आप अपनी हैसियत के मुताबिक आप किसी की जरूर ये हेल्प कीजिएगा। यकीन करें, लोग बहुत मजबूर हैं इस टाइम के ऊपर। मेरे पाकिस्तान के लोग बड़े मजबूर बैठे हैं। यकीन करें, लोग मेरे पास इंस्टा पे आते हैं, ऐसे ऐसे दुख सुनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, मेरी रात नहीं गुजरती। अल्लाह के बंदो, आप लोग कहते हो कि आप रिप्लाई नहीं करते, यार अकेला बंदा हूं, थोड़ी लेट सवेर हो जाती है, लेकिन आपका एक एक बोला लफ्ज वो मेरे सीने के ऊपर नक्श है। ये बात नहीं है कि मैं सुन के जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे याद है सब आपकी बातें, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ भाई होने के नाते कि आप सिर्फ जब आप अपने पाँव पे स्टेबल हो जाएं, आप जरूर किसी एक ना एक की ना जरूर हेल्प कीजिएगा अपनी हैसियत के मुताबिक। ये सब चीजें बांटने से आती हैं। जब इंसान सोचता है ना कि नहीं जी मैं तो बस हूं बस इनू मैं बहुत बना लेना तो मैं जी कर लेना, भाईजान नहीं, जो अल्लाह आपको देता है ना उसमें से आप बांटें। जितना बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा आपका। यकीन करें, ये आजमा के देख लें, तन्हाई में अल्लाह के पास रोया करें, गैर के आगे जाके माथा नहीं टेकना। ये मैं आपको बता दूं, किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाना जाके। जब भी जब डर लगे, डर को डरा देना उस टाइम के ऊपर, लेकिन किसी के आगे चंद टकों के आगे अपनी जात को, अपनी बरादरियों को बेचना नहीं है किसी के आगे। चाहे तुम्हारे गलों और तुम्हारे सीनों के ऊपर खंजर ही क्यों ना चल जाए, कुछ चंद टकों के आगे बिकना नहीं है किसी के आगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं। बाकी जितना मेरे लायक हुआ मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए मैं करता रहूंगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।